دعا مانگنے کے لیے کچھ خاص اوقات ہیں، کچھ اوقات، کچھ وقت ایسے ہیں جن میں ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں جو مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر، جو کہ 7 آسمان ہے نا، تو آسمانی دنیا جو نیچے والا آسمان ہے یہاں پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود پکار کے کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، میں اس کو عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ خود آ کے رات کے آخری حصے میں خود پکار رہا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں عطا کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. لیکن وہ جو رات کا آخری حصہ ہے اس وقت بندہ سویا ہوا ہوتا ہے. اب آخری حصہ کیا ہے؟ آخری حصہ اگر ہم لوگ رات کے 3 حصے کر لیں، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ رات کا آخری حصہ کیا ہے اور تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، ہم کب دعا کریں؟ اب دعا کا معاملہ جب بھی آتا ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہماری اولاد بات نہیں سنتی، ہمارے شوہر برے اخلاق والے ہیں، ان کو یہ بری عادتیں ہیں، ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، ہماری ساس ایسی ہے، ہماری پریشانیاں ایسی ہے، ہم قرضوں میں ہے. ایسے ہزار پریشانیاں بیان کرتے اس کے بعد بولتے اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے کیا؟ مطلب لوگوں کو یہ عادت ہو گئی، وہ یوٹیوب کے ویڈیوز، وہ جھوٹے اذکار سن کے کہ بھائی اس کے لیے کوئی الگ سے دعا بتاتے ہوں گے مول صاحب، خالی وہ ایک دعا شارٹ کٹ میں اگر اس کو 100 بار 1000 بار لاکھ مرتبہ 700 مرتبہ اگر فٹ بول کے پڑھ لیے فوراً جو ہے سو بگڑا ہوا بچہ سدھر جائے گا، فوراً شرابی شوہر شراب چھوڑ دے گا اور فوراً قرضے پورے ختم ہو جائیں گے، اچانک کوئی برکت یا پھر کوئی سونے چاندی کی تھیلی ہمارے گھر میں آ کے گر جائے گی. اس طرح لوگ سوچ لیے. کوئی خاص دعا بتاؤ مول صاحب، کچھ خاص دعا دکھاؤ ہم لوگوں کو. فوراً وہ دعا پڑھتے وہ اذکار پڑھتے ہمارے کو وہ کیا ہے سدھر جانا یا وہ مل جانا، وہ ہم لوگوں کی خواہش پوری ہو جانا. اس طرح لوگوں کی عادت ہے. یاد رکھو، رشتے نہیں آ رہے بول کے بہت سارے لوگ سوال، خاص دعا ہے کیا؟ کچھ تو بھی بتاؤ، ہم وہ پڑھتے نہیں. یاد رکھو، یہ رشتے نہیں آنے کی دعا، یہ بال لمبے ہونے کی دعا، یہ گورے ہونے کی دعا، یہ بگڑے ہوئے بچوں کو سدھارنے کی دعا، یہ جھوٹے دعا ہے. جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں بولتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آنا. آپ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود آ کے بول رہا، ہر دن آ رہا، ہر رات آ رہا، پہلے آسمان پہ اللہ خود بول رہا کہ میں قبول کروں گا، مانگو مجھ سے. اب اس سے بڑھ کر اور کون سے مولانا کے کون سے اذکار ہونا تمہارے کو، اور کون سی دعا ہونا؟ اللہ خود بول رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اب مانگو، اب میں دوں گا. ہم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ کے ہم لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، تہجد کہاں پڑھے؟ رات کے آخری حصے میں مانگو بول رہا اللہ تعالیٰ. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ مانگو مجھ سے. اب کیسے مانگنا، کب مانگنا؟ اب اس کا وقت بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پر اگر 6 بجے مغرب ہے اور اگر صبح 6 بجے تک اگر 12 گھنٹے ہم لوگ لے لیں، یہ رات کا حصہ اگر لے لیں تو اس کے 3 حصے کر لو. 6 سے 6 12 ہو گئے. آپ 12 میں 3 حصے کریں گے تو کتنا ہوگا بھائی؟ 4 ہوگا. ٹھیک ہے، 4 12 گھنٹے ہو گئے. تو پہلے 4 گھنٹے نکال دو. 6 سے 4 گھنٹے اگر ملائیں گے تو 10، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے نکال دو، کیا ہوا؟ 12 2. اب 2 بجے سے لے کر جو 6 بجے کا آخری 4 گھنٹے ہے، یہ رات کا آخری حصہ ہے. تو کبھی بھی ہو رات کے آخری حصے میں اگر رات کے 3 حصے کریں گے، اس میں جو آخری حصہ ہے اب 2 بجے سے لے کر آپ 6 بجے تک صبح کے، مثال دے رہا ہوں میں. تو اس طرح آخری حصے کو معلوم کرنا، پھر جب اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. نفل نماز پڑھ کے دعا کرتے ٹھیک ہے، ویسے ہی دعا کرتے ٹھیک ہے. تہجد پڑھتے تو اور بہتر ہے. 8 رکعت ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے. 8 رکعت نفل پڑھو، تہجد کی 8 رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جیسے ابھی میں دعا کا طریقہ بتایا ویسے دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو دعا قبول ہونے کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ صبح 3 بجے اٹھ رہے ہیں ہم لوگ، جاگتے ہیں سحری کے لیے. اب یہ بھی رات کا آخری حصہ ہی ہے. فجر شروع ہونے کے لیے 1-2 گھنٹے باقی ہے. بہترین حصہ ہے رات کا، یہ بہترین وقت ہے. جیسے ہی سحری کے لیے جاگے فوراً پھر کیا ہے اٹھے. آپ تو سحری کر لو یا بغیر سحری کے ہی، اگر 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت آپ کی مرضی، جتنا پڑھنا ہے اتنی نماز پڑھ لے کے پھر اس کے بعد دعا کرو.
وقت نہیں ہے، اگر سحری کے لیے 5 منٹ وقت نکال لو، 5 منٹ پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دعا کرو۔ روزانہ پورے رمضان کے مہینے میں ہم لوگ جاگتے ہیں تو اس وقت اگر ایک 5-10 منٹ وقت نکال کے اگر صبح کے وقت سحری سے پہلے اگر ہم لوگ دعا کر لے، فجر سے پہلے دعا کر لے، تو یہ بہترین وقت ہے دعا کے قبول ہونے کا۔